अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल लेट एपिसोड नंबर 14। जीनिया की सुबह 8 बजे आंख खुली। समी सोफे पर सोया हुआ था जबकि फलक उसके बेड के पास सर रख कर लेटी थी। जीनिया ने उठना चाहा कि उसके हिलने से फलक की आंख खुल गई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? फलक ने उसे सीधा बिठाते हुए पूछा। इतने गहरे कट मारे हैं इस जलील ने, कैसी होगी तबीयत? अपनी अजली अंदाज में जीनिया बोली तो फलक हंस दी। वो इसी जीनिया को तो मिस कर रही थी। कैसा फील कर रही हो अब जीनिया? समी भी उठ चुका था। क्या लगता है? अपने बाजू की तरफ इशारा करती शरारती अंदाज में पूछा तो समी हंस दिया। यार कुछ खिला दो मुझे, तुम्हारे साथ ही परसों का खाना खाया है। तरस नहीं आता मुझ पर? कितनी भूखी हूँ मैं। जीनिया फलक का मुँह बसोर कर बोली। यार जुल्कुनैन और सरवजदान आ रहे हैं नाश्ता लेकर, फिर करेंगे साथ, इसके हाथ को दबाते हुए कहा। वैसे एक बात है, तुम दोनों के पास आने का मौका मिल गया है ना? जीनिया ने शरारती नज़रों से दोनों को देखते हुए कहा। फलक तो फ़ौरन से सुर्ख होती चेहरा दूसरी तरफ कर गई। अल्लाह तुम्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि तुम ऐसी तकलीफ़ में और हम कोई पास आएँ। समी ने से जीदगी से उसे टोका। यकीनन वो गलत बात कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? तभी सरवजदान अंदर दाखिल हुए। साथ जुल्कुनैन था जिसके हाथ में नाश्ता था और सर नईम भी इनके साथ थे। बस पेन ज़्यादा है, कोई नहीं, वो भी जल्द ठीक हो जाएगी, जीनिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आए नाश्ता करें हम। जुल्कुनैन ने सबको मतवज्जा किया। सब ने नाश्ता किया। शुक्रिया नैन, मुझे बताया फलक ने, तुमने मुझे खून की बोतल दी थी। शुक्रिया, जीनिया ने जुल्कुनैन से कहा। वो मुस्कुरा दिया। दोस्तों के लिए कुछ भी, इसने मुस्कुरा कर उसे जवाब दिया। अब वो उसे क्या बताता कितना बुरा इश्क हो गया था उसे। अगर जीनिया को कुछ हो जाता तो वो भी मर जाता, जिंदा इसने भी नहीं रहना था। हाय एवरीवन, खिलखिलाती आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मतवज्जा किया। कश्यप मुस्कुराते हुए जीनिया की तरफ आई। हे ब्यूटीफुल, कैसी हैं अब आप? जीनिया ने मुस्कुरा कर पूछा। उप्स, मुझसे ज़्यादा तो आप हसीन हैं। क्यूट टिम्पल्स, जीनिया ने इसके गाल के गलों को देखते कहा जो बहुत वाज़िया थे। ओह थैंक यू। कश्यप अपनी तारीफ़ पर और गुलनार हो गई। इतनी टेंशन फ्री पेशेंट उसने पहली बार देखी थी। कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है, शाम तक आपको डिस्चार्ज कर देंगे, इसने जीनिया की फाइल्स देखते हुए जवाब दिया। शुक्रिया, आपने अच्छी खबर सुनाई, जीनिया ने गहरा सांस लेते हुए कहा तो कश्यप हंस दी। फिर मिलते हैं। एक नज़र जुल्कुनैन को देखा जो उसे देखकर आंखों में मुस्कुराया था। फलक मुझे मोबाइल दो अपना, जीनिया ने उसे कहा। फलक ने अपना मोबाइल निकाल कर उसे दिया। सरवजदान और सर नईम जा चुके थे। इसने तेज़ी से मोबाइल पर नंबर डायल किया। तीनों इसकी बेचैनी देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? जीनिया ने अपनी माँ को कॉल की थी। फलक ने हैरत से देखा। उसे तो लगा था कि हैदर को कॉल मिलाएगी, मगर ये तो अपनी अम्मी से बात कर रही थी। जी, बस शीशा बाजू पर लग गया था तो हल्का सा बुखार हो गया। यकीनन जीनिया की आवाज़ से वो उसकी तबीयत की नासाजी जान गई थी। जी अम्मा। अच्छा ये बताएं कि घर सब ठीक है? लखे चुभे लफ्ज़ों में सवाल किया। फिक्र तो हैदर की लगी थी। आगे से तसल्ली बख्श खबर मिली थी, तभी इसने सूख कर सांस लिया। जी शुक्र, मैं रखूँगी ख्याल अपना। ओके, अल्लाह हाफिज़, जीनिया ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अम्मी? फलक ने हल्की आवाज़ में पूछा। यही सही था, इसने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। फलक ने दूसरा सवाल नहीं किया। अब जो इसको फ़िक्र थी वो उतर गई थी। इसे खबर मिल गई थी कि हैदर ठीक है। इसके चेहरे की खूबसूरती गायब हो गई थी। तुम किसी को मिस कर रही थी? जुल्कुनैन ने उससे पूछा। अम्मी से बात हो गई मेरी, उनको ही कर रही थी, रिलैक्स अंदाज में जवाब दिया। जुल्कुनैन ने बस सर हिलाया और कोई बात नहीं की। मिस साहिबा, आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? फारिस हल्के फुल्के गुस्से में कैंप में आते हुए बोला। सो सॉरी, मैं सो गई थी और मेरी नींद बहुत बुरी है, सो सॉरी, हाना बैग में कुछ सामान रखते हुए बोली। अभी भी मसरूफ़ हो? इसने गुस्से से कहा। यार गुस्सा ना करो, मुझे हॉस्पिटल से कुछ दवाइयाँ इशू करवानी है, हमारा स्टॉक कम हो गया है, वो जल्दी से बैग को पहनते हुए बोली। फारिस मुस्कुराए और इसकी तरफ बढ़ा। वो जो जल्दी में थी और इसके कदम अपनी तरफ लेने पर रुक गई। तो जनाब हुक्म करें, सारी लेबॉर्ट्री आपके नाम कर देंगे, इसकी तरफ ज़रा झुकते बारी आवाज़ में कहा। हाना का दिल दरक उठा, रुखसार सुर्ख अनारी हो गई। वैसे आपकी मदद मुझे चाहिए, इससे ज़रा दूर होते संभल कर कहा। कैसी मदद? इसने नासमझी से पूछा। हॉस्पिटल में डॉक्टर आमिर हैं, अगर उन्हें ये पता लग जाए कि मेरी शादीशुदा हूँ तो वो पीछे हो जाएंगे। मैं काफ़ी तंग हूँ उनके प्रपोज़ल से, प्लीज़, इसकी तरफ मिन्नत से देखते कहा। उसे नहीं इल्म था कि फारिस कैसा रिएक्ट करेगा। अरे साहिबा जी, आपके लिए तो कुछ भी, ये तो फिर वक्त एक एक्टिंग है, इसकी तरफ खुमारी से देखते हुए कहा। वो फिर से गुलनार हो गई और तेज़ी से उसके पास से गुजर गई। सो सॉरी हाना, मैं तुम्हारे जज्बात से नहीं खेलना चाहता, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। इसके जाते ही वो संजीदा हो गया। वह लड़की से वो ऐसी बात नहीं करता था। अगर ये उसका काम ना होता तो शायद वो हाना को देखता भी ना। हाँ, कहाँ है? जुल्कुनैन ने कश्यप को फ़ोन किया जो इसे बुला रही थी। अब कैफ़े में मौजूद थी। मैं आ रही हूँ। हतुल मकान अपनी आवाज़ को रिलैक्स रखना चाहा, लेकिन रख ना सकी। क्या हुआ है, तो ठीक है? किधर है कश्यप? इसकी आवाज़ से वो भी समझ गया था कि कुछ सही नहीं। मैं आती हूँ, वही रहना, वो आगे से जल्दी से बोली और फ़ोन बंद कर दिया। इसने जैसे ही फ़ोन बंद किया इसके कमरे की लाइट ऑफ हो गई। वो डर के वहीं रुक गई।
میرے ہر میسیج کو سین کرو گی ورنہ پھر تم مجھے لائیو سین کرو گی۔ ایک آواز اس کی سوچوں میں ٹکرائی۔ اسے 3 دن سے کسی رانگ نمبر سے میسیجز آ رہے تھے جن میں ایک ہی بات ہوتی کہ تم پر دل آیا تھا کبھی، اب عشق ہو گیا ہے، بس یہی بات ہوتی۔ اس نے پہلے رانگ نمبر سمجھ کر پرواہ نہیں کی، لیکن ایسا میسیج ہر گھنٹے بعد آنا شروع ہو گیا۔ اس کے دل میں خوف بیٹھ رہا تھا کیونکہ وہ جہاں بھی ہوتی تھی وہ اس کی تصویر لے کر نیچے کی الفاظ لکھ کر بھیجتا تھا۔ یہ کشف کے حسن خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے نہیں علم تھا کہ کون اس پر نظر رکھ رہا ہے، لیکن جو میسیج آتا تھا وہ اسے پریشان کر دیتا۔ اس نے تنگ آ کر میسیجز سین کرنا چھوڑ دیے۔ پھر اسے کال آئی کسی رانگ نمبر سے، لیکن یہ وہ نمبر نہیں تھا جہاں سے پہلے میسیجز آتے تھے۔ اس نے ایسے ہی فون اٹھا لیا تو آگے سے اسے ایک ہی لائن سنائی دی کہ اگر اس نے میسیجز سین نہ کیے تو وہ خود آ جائے گا، اور جب وہ آتا ہے تب انسان اپنے بس میں نہیں رہتا۔ وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے ہیلپ لے۔ تبھی اسے ذوالقرنین یاد آیا جسے ہر بات شیئر کرتی تھی، لیکن یہ بات وہ بتا ہی نہ پائی۔ اس نے جلدی سے ذوالقرنین کو کیفے میں آنے کا بولا تھا، لیکن اب خود پھنس گئی تھی۔ اس کا سانس بند سا ہو گیا جب کسی کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس کی۔ میرے ڈول نہ سن پیارے پیار کی دھن، میرے ڈول نہ سن، ایک دل فریب آواز اس کو اپنے کان میں سنائی دی۔ آنکھیں ڈر اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ کوئی لڑکا اس کے کمرے میں تھا، بالکل اس کے پیچھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ اس کے کندھے پر انگلیوں سے ٹیپ کرتے وہ اسے مزید سہما گیا تھا۔ یہ تو وہی آواز تھی جو اسے موبائل پر سنائی دی تھی۔ میسیج نہیں دیکھا نا میرا؟ اس کے بالوں میں انگلیوں کو چلاتے پوچھا۔ اس کا سینہ کشف کی کمر سے لگ رہا تھا۔ وہ سارے فاصلے مٹائے کیسے حق سمجھ کر اس کی سانسیں فنا کر رہا تھا۔ کشف کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اب اس وقت اپنے پیچھے کھڑے انسان سے ڈر لگ رہا تھا۔ کہا تھا نا تم پر دل آ گیا، پھر میرے خلاف جانے کی کیسے جرأت کی؟ اس کے بالوں کو ایک طرف سے ہٹا کر دوسری طرف کیا۔ کشف کی جان نکل گئی جیسے اس کے گرم تپتے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کیا۔ وہ کرنٹ کھا کر دور ہوئی۔ وہ جتنی تیزی سے اس سے دور ہوئی تھی وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی کمر سے پکڑتے سامنے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اس اندھیرے میں بھی وہ کشف کے کمرے کا ایک ہی حصہ محسوس کر رہا تھا۔ پلیز چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ اس کی سخت گرفت پر دبی دبی آواز میں چیخے، اور اس کی قربت میں اتنی وحشت تھی جو کشف جنید نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ کیسے چھوڑ دوں جب میری سانسیں بھی تمہاری سانسوں پر چلتی ہیں؟ اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لا کر گمبھیر آواز میں کہا۔ اس کی گرم سانسیں کشف کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے بے حد ڈر لگ رہا تھا۔ کوئی انجان شخص اسے یوں بوچے کھڑا تھا، جس کی انگلیاں اس کے کمرے میں ڈنس رہی تھیں۔ وہ دباؤ بڑھا رہا تھا اور وہ اس کی پکڑ میں مچل رہی تھی۔ کشف نے مزاحمت کرنی چاہی کہ مقابل شخص نے اس کے جبڑے کو پکڑا۔ کشف اپنی جگہ رک سی گئی کیونکہ اس کا چہرہ اس اندھیرے میں بھی وہ اپنے بے حد پاس محسوس کر رہی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اگر اس نے کوئی مزاحمت کی اب تو وہ جو ہلکی ہلکی سانس لے رہی ہے مقابل جلاد کی طرح پی جائے گا۔ جب میں پاس ہوں تو مجھ سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، جان ہو تم میری، اور ہم تمہاری دوری پر اپنی بھی جان لے لیں گے۔ اس نے جبڑے کو نرم گرفت میں لیے اس غمگین مگر روبدار آواز میں کہا۔ کشف نے تھوک نگلا۔ آنسو کی گلٹی اس کے گلے میں ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ سنو، اس کے ہونٹوں پر 2 انگلیاں رکھی۔ کشف کا دل رک گیا، نہ جانے کیا کرنے لگا تھا۔ کتنی بے بس تھی وہ، اس کے اتنے پاس ایسے کھڑا تھا۔ تمہیں چھو لوں؟ اندھیرے میں مقابل کھڑا شخص نے جیسے اجازت مانگی تھی۔ کیا بات تھی، اتنا ڈر بھی رہا تھا اور اجازت بھی مانگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار کشف نے ایک ساتھ دیکھی تھی، لیکن اس کی فرمائش پر اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ جسٹ شٹ اپ، چھوڑو مجھے، وہ اس کی بات پر طیش میں آتے بولی۔ لسن، اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا وہ اس پر اپنا وزن ڈال گیا تھا۔ کشف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ذرا سا، تمہاری قسم، زیادہ نہیں چھوؤں گا، بس تھوڑا سا، 5 سیکنڈ بس، ڈیٹو کی طرح اس کے کان میں بولتے اجازت چاہی تھی۔ کشف نے ہلنا چاہا لیکن وہ اس کے وزن کے نیچے جیسے دب سی گئی۔ کتنا بے شرم تھا، جو بات کر رہا تھا اسے کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آ رہی تھی۔ اجازت دے دو کشف ابراہیم اسکندر، اس کے کان کی لو کو چومتے کہا۔ ان الفاظ نے کشف کو اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ ابراہیم اسکندر؟ یہ کون تھا جو ابراہیم اسکندر کو جانتا تھا اور کیسے نام لے گیا؟ کشف کی سانس منتشر ہو گئی۔ انجانا سا ڈر اسے اس وقت لگا تھا، اور یہ ڈر مقابل کھڑے شخص سے کہیں زیادہ تھا۔ ایک عرصہ بعد کسی نے ابراہیم اسکندر کا نام لیا تھا، ایسے کون لے سکتا ہے؟ وہ تو ایک عرصہ ہو گیا لوٹا ہی نہیں۔ جان، اس کی شارخ پر اپنی ہاتھ کی چھوٹی انگلی پھیری۔ کون ہو تم؟ کشف نے اندھیرے میں ہی اسے جاننا چاہا کہ کون تھا وہ جو ابراہیم اسکندر کا پوچھ رہا تھا۔ اجازت، اس کے ہونٹوں پر انگلی زور سے رکھتا وہ بولا۔ صرف اشارہ تھا کہ تمہارا سوال نہیں، بس میری سنو۔ اجازت، وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ اس نے اس بار دانتوں کو کچکچاتے جنونیت سے کہا۔ کشف نے نفی میں سر ہلانا چاہا لیکن اس نے نفی کرنے نہ دی۔ مجھے اجازت چاہیے ابھی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں دیر کر دوں۔ اجازت دو ابھی، اس کے کان پر ہونٹ رکھتے وہ غصے سے بولا۔ دوسرا ہاتھ اس کی شارخ پر سرکلز بنا رہا تھا جو کشف کو اور پاگل کر رہا تھا۔ اجازت دے دو کشفی، مجھے یوں تڑپا رہی ہو، اس کے شارخ پر ذرا زور دیتے التجائیہ کہا۔ کشف نے اندھیرے میں ہی چونک کر اسے دیکھنا چاہا جس نے ابھی کشفی کہا تھا۔ نہیں دو گی اجازت؟ اس کی خاموشی پر وہ روٹھنے جیسا بولا۔ ہونٹ ابھی بھی کان کی لو کو بار بار چوم رہے تھے۔
دیکھو وہ کیا کرتی، مرنے کا مقام تھا، وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیسے وہ اسے خود کو چھونے دیتی؟ زبردستی تو تمہیں بھی پسند نہیں نا؟ مجھے اجازت دے دو کشف، میں پھر چلا جاؤں گا۔ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑتے گہرے سانس میں کہا۔ ہاں مم۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ قابل نے سیکنڈ سے بھی پہلے اس کو ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کشف نے زور سے اس کی شرٹ پکڑ لی۔ وہ تو کچھ کہنے لگی تھی، اس نے ہاں کہہ کر اجازت تھوڑی دی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو ایسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا جیسے اسی کام کے لیے آیا ہو۔ پاگلوں کی طرح وہ اس کے ہونٹوں کو دبوچے ہوئے تھا۔ کشف کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ اس کی زندگی کا یہ دوسرا تجربہ تھا جب اسی طرح کا لمس محسوس ہوا تھا، جب اسے پہلی بار ابراہیم اسکندر نے چھوا تھا۔ اس نے کہا تو 5 سیکنڈ کا تھا، لیکن وہ اس کے لمس میں پاگل ہو گیا تھا، بنا اس بات کا خیال کیے کہ سامنے نازک سی لڑکی کو سانس بھی آئے گا یا نہیں۔ اس کی سانس بالکل بند ہو رہی تھی کیونکہ وہ اسے سانس لینے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ کشف نے نڈال ہاتھوں سے اس کی شرٹ پر ہاتھ مارا۔ اس کی تشنگی اور بڑھ گئی اور وہ اس کی شارخ پر انگلیاں پھیرتے مدہوش ہو رہا تھا۔ کشف اس کی انگلیوں کے ڈیزائن جو وہ اس کی کمر پر انگلیوں سے بنا رہا تھا جان گئی تھی کہ کون ہے اس کے پاس۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو کھینچا۔ وہ ہوش میں آیا لیکن اس کے ہونٹوں سے دور نہیں ہوا۔ کشف کو سانس چاہیے تھی لیکن وہ دے نہیں رہا تھا، بلکہ اس اندھیرے میں اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اس کے نڈال جسم کو اپنی باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ اس کی ڈیلی ہوتی بازوؤں پر آرام سے ہونٹوں کو جدا کیا۔ اس وقت اسے سب سے مشکل کام یہی لگ رہا تھا، اس سے خود سے جدا کرنا۔ میرے ڈول نہ سن میرے پیار کی دھن، اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتے وہ گنگنایا۔ کشف بے دم سی ہوتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مقابل مسکرایا۔ 10 سال بعد وہ مسکرایا تھا، وہ بھی کشف کے لیے، اپنی کشف کے لیے۔ مجھ سے دور نہیں ہونا، مجھے بولنا نہیں، تمہیں میں بولنے نہیں دوں گا، اور اہم بات، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتے کہا۔ وہ نڈال سے اس کی آواز کی سمت دیکھنے لگی۔ نین کو اگر دوبارہ گلے لگایا تو خدا کی قسم تمہیں پورا نگل جاؤں گا، اور اس دن تم پر، تمہاری روح پر اور تمہارے دل پر، تمہارے انگ انگ پر صرف میری مہر ہوگی، صرف AS کی، سمجھی؟ لہجے میں بلا کی جنونیت تھی۔ یہ سزا تھی اس کی جو ذوالقرنین کے دکھ میں اس کے گلے لگی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی کی امانت ہے۔ کشف کو اس نے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا، ماتھے پر بوسہ دیا اور دور ہو گیا۔ کشف خاموشی سے لیٹی رہی۔ وہ مقابل سے کوئی بھی غلط کام کی امید کر سکتی تھی۔ کئی منٹس گزرے لیکن اب اس کا گمان نہیں ہو رہا تھا۔ کشف نے ڈرتے ڈرتے سائڈ ٹیبل پر موجود لیمپ جلایا تو ایک دم سے کمرے میں اندھیرا ہٹا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ کیا تھا جس کے نہ آنے کا پتہ اور نہ جانے کا؟ ابراہیم تم نہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ کس نے کیا تھا۔ اس کا دماغ اور دل دونوں اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے کہ 10 سال بعد دوبارہ ابراہیم اس کے سامنے تھا، اسی جنونیت کے ساتھ، اسی جہلیسی کے ساتھ جو وہ کبھی نین سے کرتا تھا جب وہ اس کے پاس جاتی تھی۔ لیکن ایک چیز بدلی تھی، اس کے لمس میں شدت تھی، اتنی شدت کہ اب کشف کو اپنے ہونٹوں سے خون کی لکیر بہتی ہوئی تھوڑی پر محسوس ہو رہی تھی۔